رمضان 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 الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک و خالق نے ہم سب کو دنیا کی گوناگون مصروفیات سے نکال کر ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کاملہ واسعہ اور اپنے لطف و احسان سے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ذکر پاک کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور بالخصوص قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بحمدہ تعالی آج کی اس محفل پاک میں علماء کرام بکثرت تشریف لائے اور دو بڑی انجمنیں انجمن سپاہ مصطفیٰ بھی، جامعہ اسلامیہ کے طلباء بھی اور بزم سرور کونین کے عہدیداران اور کارکنان بھی، اس مسجد کے نمازی بھی، دوسرے محلوں سے بھی کچھ بھائی اور جکھڑ سے بھی ہمارے عظیم مہمان اپنے دوستوں ساتھیوں سمیت جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالی سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ
مجھ سے قبل عزیزم نے آپ کے سامنے آج کی اس محفل پاک کی نسبت کا ذکر فرمایا، تو میں ان باتوں کو تو اب نہیں دہراؤں گا چونکہ کافی وقت ہو جائے گا اس طرح، تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ اس حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا، اور یہ باتیں بھی ضروری ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی ہمارے دین سے بھی ہے اور ہمارے ایمان سے بھی ہے، اور ان باتوں کا تعلق ہماری اس عملی دنیا سے بھی ہے۔ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ ہمیں ضرور بیان بھی کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے، میں نے، سب نے پڑھا کہ یہ خبر اشتہار میں دی گئی کہ آج کی ہماری محفل پاک کی نسبت تفسیر جلالین شریف کے ساتھ بھی ہے اور مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت کے ساتھ بھی ہے، اور یہ کوئی دو الگ الگ موضوع نہیں ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ دو الگ موضوع ہیں، نہیں، ایک ہی موضوع ہے، کیونکہ سرکار نے جب یہ اعلان فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو جب سرکار علم کا شہر ہے اور مولا علی اس کا دروازہ ہے، تو قیامت تک جس نے بھی علم لینا ہے سرکار کی بارگاہ سے، اسے در مولا علی پہ تو آنا ہی پڑے گا۔ اس ذکر کو ہم الگ الگ نہیں کرتے، لیکن میں مبارکباد دیتے ہوئے بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہر میں، آپ کا دارالعلوم ہے ذیشان کالونی میں، جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ، اگرچہ اس کی عمر ابھی صرف 17 سال ہوئی ہے، لیکن اللہ کریم کی مہربانی اتنی ہو گئی، اس مالک نے اتنا کرم فرما دیا کہ اس کا نام پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت سے ملکوں تک اس کا نام پہنچا۔ اور آپ یہ جملہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے بھائی ڈاکٹر عباس علی صاحب کو ایک ڈاک دکھائی، میں نے کراچی سے ایک رسالہ آیا، تو یہ آپ کو میں مبارکباد کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ڈاک میں ایک رسالہ آیا جس پہ نہ میرا نام ہے، نہ کمالیہ شہر کا نام ہے، نہ ضلع ٹوبہ کا نام ہے، صرف لکھا ہوا ہے جامعہ اسلامیہ انوار مصطفیٰ، بس۔ وہ کراچی سے سیدھا ہمارے پاس پہنچ گیا، شہر کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، کسی بندے کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، تو یہ اللہ نے آپ کے شہر کے اس جامعہ کو عزت عطا فرمائی۔ تو اس جامعہ کے اندر باقاعدہ طور پہ 8 سالہ نصاب طالب علم بھی پڑھ رہے ہیں اور بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، کتنی طالبات ان 17 سال کے اندر عالمات بن گئی ہیں اور کتنے بچے عالم بن گئے ہیں۔ تو آج جس تفسیر کی نسبت کا یہاں ذکر ہے، آپ نے سنا کہ بے حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 910 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، یعنی 9ویں صدی کے اندر آپ موجود تھے، اور اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور سرکار کا دیدار بھی نصیب ہوا ہے، یہ عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو میں ان کی اس تفسیر کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ بچے یہاں موجود ہیں؟ کیوں جی، جن کا آج آخری سبق پڑھا گیا ہے جلالین شریف کا، موجود ہے یہاں؟ جی الحمدللہ، یہ کلاس ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اس حوالے سے کہ ایک ہم پڑھتے ہیں سکولوں میں، ایک ہمارا پڑھنا ہوتا ہے مدارس میں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ بھی سمجھ جائیں گے چونکہ مشکل بات نہیں ہے۔ سکول میں بھی سند ملتی ہے، درس میں بھی سند ملتی ہے، لیکن ایک فرق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا میٹرک کا امتحان دیا، فیصل آباد بورڈ سے سند آ گئی، اس پہ دستخط ہوں گے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ کون ہے، چونکہ وہ چیئرمین کے دستخط ہیں، بورڈ کے چیئرمین کے، سیکرٹری کے دستخط ہیں،
وہ کس عقیدے کا ہے، وہ کون ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار کیسا، اس سے کوئی تعلق نہیں، سند جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن دینی مدارس کی سند ایسی ہے کہ اس طالب علم سے لے کے اس کا شجرہ سرکار کی بارگاہ تک جاتا ہے۔ یقین فرمائیے، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر 7 اپنے شجرے کے 7 پہلو تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ بچے جنہوں نے جلالین شریف کا آج آخری سبق پڑھا جامعہ اسلامیہ کے اندر، پہلا درجہ تو ان کا ہوگا نیچے کی جانب، ان کے بعد اب دوسرا درجہ ہوگا ان کے استاد گرامی کا جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے، اور تیسرا اعزاز مجھے حاصل ہے کہ یہی تفسیر میں نے ان کو پڑھائی تھی۔ 3 درجے تو یہ ہو گئے۔ اب گویا کہ انہوں نے جلالین شریف مولانا صابر صاحب سے پڑھی، اور مولانا صاحب نے تفسیر جلالین مجھ سے پڑھی، اور میں نے یہ سعادت ایک عظیم ہستی کی بارگاہ سے حاصل کی جو کہ مناظر اسلام، فخر اہل سنت، استاذ الاساتذہ کہ جن کی بارگاہ میں مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی بارگاہ میں حضور پیر سیال خواجہ حمید الدین صاحب مدظ اللہ العالی، جن کی بارگاہ میں حضرت حاجی فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، اس طرح اور بلکہ علی پور شریف میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے صاحبزادے جس جگہ پڑھے وہیں پر میں بھی پڑھ کے آیا۔ تو گویا 1 2 3 اور چوتھا نام میرے استاد گرامی کا حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بارہا کمالیہ میں بھی تشریف لائے۔ اچھا، انہوں نے جلالین شریف کن سے پڑھی؟ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے، اور محدث اعظم پاکستان نے جلالین شریف کس سے پڑھی؟ اعلی حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے کس سے پڑھا؟ انہوں نے پڑھا عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ لہذا یہ بچے جلالین شریف میں جس شجرے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کا 7واں نام اعلی حضرت کا، اور اعلی حضرت سے اوپر اعلی حضرت کا شجرہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ اعلی حضرت نے کہاں سے پڑھا، ان کے استادوں نے کہاں سے پڑھا، اور یقین فرمائیے یہ نسبت یوں ہی اکٹھی ہو گئی جب اعلی حضرت کے روحانی شجرے کو میں نے پڑھا تو وہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں جا۔ تو الحمدللہ آج اگر جلالین شریف اور جشن میلاد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اگر اکٹھا کریں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہمارے لیے کرم اور انعام کی بات ہے۔ اچھا، ویسے بھی نسبتیں یہ اللہ کا کرم ہے، میں اپنی بات کروں گا لیکن آپ اپنی اپنی نسبتیں آپ کو دیکھ لیں، سب کی نسبتیں اوپر ہی جاتی ہیں۔ بیعت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، بیعت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور یقین فرمائیے جتنے بھی مسلک ہیں سب کے اندر بیعت ہے۔ آپ دیکھ لیں، سنیوں میں بھی پیر ہیں، دیوبندیوں میں بھی پیر ہیں، وہ بھی بیعت کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں کا یعنی جدھر بھی بات کریں ان سب کے شجرے ملتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ اور اوپر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 450 سال پہلے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی جب حدیث کی سندوں میں ذکر آتا ہے تو سارے جتنے بھی مکاتب ہیں، جس نے بھی حدیث پڑھی ہے سب کا نام جا کے وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں بیعت کا ذکر بھی کرنے لگا ہوں تھوڑا سا،
اپنا اپنا ہر بندہ اپنے شجرے کو ذہن میں رکھ کے تھوڑا سا اس تصور میں آنے کی کوشش کرے. میں تو اپنی مثال دوں گا، آپ سب اس پہ توجہ فرمائیں. میں نے بیعت کی شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر. انہوں نے بیعت کی توسا شریف، یعنی گولڈا شریف والے سیال شریف، سیال شریف والے توسا شریف، توسا شریف والے بیعت ہوئے مہار شریف. بھائی آگے چلتے چلتے میں چند نام لوں گا، چونکہ شجرہ لمبا ہے، میں چند نام لوں گا صرف ایک تصور قائم کرنے کے لیے. انہوں نے بیعت کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر. انہوں نے بیعت کی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر. ان کی بیعت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بیعت ہے حضرت بابا فرید کے ساتھ. ان کی بیعت ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. ان کی بیعت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. آگے حضرت عثمان ہارونی اور بعد میں ہارونی فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ. یہ بیعت آگے کہاں تک گئی؟ حضور غوث پاک تک. ان کی بیعت اپنے پیروں کے ذریعے پہنچی مولا علی کے ہاتھ تک. اور مولا علی کی بیعت کہاں گئی؟ سرکار کے ہاتھ، سرکار کے ہاتھ میں، سرکار کے ہاتھ میں. چشتی بھی، قادری بھی، سہروردی بھی، یہ تین سلسلے تو ادھر جاتے ہیں. نقشبندی سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے، لیکن مولا علی کا ہاتھ بڑھے یا صدیق اکبر کا تو کہاں جاتا ہے؟ دست مصطفیٰ میں جاتا ہے. اور میرے آقا کے ہاتھ پر قرآن نے آیت بیان کی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. قرآن نے کہا اے محبوب جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی. ایسی نسبت اللہ نے فرما دی. اور اگلا جملہ تو اور کرم اور وجدان کا جملہ. اگلا جملہ تو کرم اور وجدان کا کیا ہے؟ پتہ ہے کس طرح؟ بیعت الرضوان ہو رہی تھی، صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. 1400 کے قریب صحابہ کرام لہم الرضوان نے سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. اللہ نے پیغام بھیج دیا، محبوب یہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے. اور ساتھ ہی گویا کہ یوں میسج ملتا ہے اے پیارے حبیب آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے، آپ کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں پر ہے. تو سرکار جواب دیتے ہیں مولا ان سارے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے. تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو پھر اس کے اوپر اللہ کا ان سارے ہاتھوں پہ آپ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ ہے. تو احباب گرامی یہ اللہ کریم نے نسبتوں کا فیض عطا فرمایا. اور یقین فرمائیے یہ اس میں کسی کا اختلاف نہ ہے نہ ہوگا نہ گنجائش. کوئی کرتا ہے کرتا رہے، لیکن اہل حق اس بات پر متفق ہیں کیا کہ جس نے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا ایمان کی نظر سے، یا جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کی صحبت پا لی. یہ دو لفظ الگ الگ اس لیے تعریف میں لائے گئے ہیں کہ کہیں نابینا لوگ بھی تو صحابی ہیں، کہ اگر یوں کہا جائے کہ جنہوں نے دیدار کر لیا تو پھر وہ کدھر جائیں گے، اس لیے ان کے لیے لفظ صحبت شامل کر لیا کہ جس نے دیدار کر لیا یا صحبت مصطفیٰ پا لی، ایک لمحے کے لیے بھی پا لی، یقین فرمائیے ان جیسا کوئی بھی نہیں. اچھا یہ جملہ بارہا بیان میں نے بھی کیا، ہمارے علماء سارے کرتے ہیں، آپ نے بھی بار بار سنا. لیکن کچھ دن پہلے یہ میں نے طالب علموں کو تو ایک بات سنائی ہے، آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. شاید میں یہ پہلی بار ہی بات کر رہا ہوں، اگرچہ آپ نے شاید سنی ہو، لیکن میں نے پہلی بار ابھی تک میں نے کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھی.
ہو سکتا ہے کتابوں میں ہوگی، کیونکہ ساری کتابیں تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، ہزاروں تفسیریں موجود ہیں، لیکن یہ جملہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں اس وجدان میں، کیونکہ بندہ جب مطالعہ کرتا ہے نا تو کئی بار ایک ہی بات 100 بار پڑھنے پر بھی اور کبھی 100 بار سے بعد پڑھنے میں عجیب کیفیت آ رہی ہو جاتی ہے۔ ایک بار یہی بات میں سامنے لے کے بیٹھا تھا، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ کتاب کھول کے میں بیٹھا، میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہا کہ سبحان اللہ، جس نے سرکار کا دیدار کر لیا اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، جس نے سرکار کا دیدار کر لیا تو بس اسی وقت میرے دل میں پتہ نہیں کہاں سے ایک رحمت کی بوند یوں آئی کہ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اس جیسا کوئی نہیں، تو جس نے خدا کا دیدار کیا اس جیسا کون ہے؟ جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اس جیسا کوئی نہیں، اور میرے مصطفیٰ وہ ہے ساری کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جنہوں نے خدا کا دیدار کیا، تو جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اس جیسا کوئی نہیں، اور جس نے خدا کا دیدار کیا اس جیسا کون ہو سکتا؟ یہ شان اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ احباب گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات میں حضور چنے ہوئے، پھر سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا انعام جن کو ملا، یعنی اللہ کے کارخانہ قدرت میں یوں کہہ لیں سب سے بڑے انعام کا نام نبوت و رسالت۔ اللہ کے کارخانہ قدرت میں سب سے بڑا انعام نبوت و رسالت، اور اس کے بعد سب سے بڑا انعام حضور کا امتی ہونا، سرکار کا کلمہ پڑھنا۔ درجہ بندی نبیوں میں بھی ہے، درجہ بندی امت میں بھی ہے، نبیوں کے درجے بھی برابر نہیں۔ تلک الرسل، تیسرا پارہ پڑھ لیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے بتایا کہ یہ میرے رسولوں اور نبیوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی، ہم نے ان میں سے بعض کو کلیم بنا دیا، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے درجے سب صحیح ہوتے گئے، گویا اللہ کے نبیوں کے بھی درجے ہیں۔ تو پھر سرکار کی امت کی باری آئی تو اس میں بھی درجے ہیں۔ لیکن بھائیو، ہم زیادہ تفصیل میں گئے بغیر انہی ہستیوں کا تھوڑا سا منظر برکت کے لیے ذرا سامنے لے آئے جنہوں نے سرکار کا دیدار کیا۔ اچھا، اب حضور کی بارگاہ میں دیدار کرنے والوں کا جب ذکر پڑا جاتا ہے نا، سرکار نے ایسا نواز دیا، حضور نے ایسا نواز دیا کہ ایک ایک صحابی کی شان پڑھتے ہوئے یوں لگتا جیسے ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، جیسے ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں مثالیں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً دیکھیے، ہم خلفائے راشدین کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم مولا علی شیر خدا کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں، حسنین کریمین کی عظمتوں کا ذکر سنتے ہیں، لیکن قربان جائیے پورے قرآن میں کسی صحابی کا ان میں سے ذکر نہیں سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہاں صرف حضرت زید کی شان پہ نظر جائے کہ اکیلے ایک صحابی کا نام قرآن میں، نہ صدیق اکبر کا نام ہے، نہ فاروق اعظم کا نام ہے، نہ عثمان غنی کا نام ہے، نہ مولا علی کا نام ہے۔ شان میں آیتیں تو ہیں، ان کے ذکر کی آیتیں تو ہیں، لیکن ان کا نام نہیں۔ لیکن حضرت زید وہ ہیں جن کا قرآن میں نام موجود ہے۔ اللہ کی عطا ہے بھائی۔ اب ایک اور بات غور کریں، دیکھیں، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، سارے صحابہ اور آج تک تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، مجددین، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، ہر مومن، ہر مرد اور عورت ایمان والی جب بھی پکارے تو کہتے ہیں فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ ہر ایک کا جملہ اور ایمان
لیکن آپ ان کی عظمت کے بارے میں کیا کہیں گے جن کو حضور نے فرما دیا علم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سات تیر چلا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ اب بتائیے ان کی عظمت کو آپ کیا بیان کریں؟ کس طرح سمجھیں گے ہم اس بات کو کہ ساری امت ایک ایک فرد کہہ رہا ہے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن اس صحابی کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کو ایک دن حضور فرما رہے ہیں، یہ غزوہ احد کا واقعہ سرکار فرما رہے ہیں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تفصیل کا وقت نہیں، غزوہ احد میں ایسا ہوا سرکار نے کچھ صحابہ کو درے پہ ڈیوٹی لگائی، جب فتح ہوتی نظر آئی انہوں نے درہ چھوڑ کے آگے فاتحین میں شامل ہو کے مال غنیمت کی طرف بڑھے، درہ خالی ہو گیا، دشمن کو پتہ چل گیا، وہ پیچھے سے گھوم کے ادھر سے آ کے یکدم حملہ آور ہو گئے، بڑی پریشانی بن گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عین قریب دشمن پہنچ گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے تیر برسنے لگ گئے حضور کی طرف، تو اس وقت حضرت سعد کے پاس کمان بھی ہے، ان کے پاس تیر بھی ہیں، تھیلا بھرا ہوا لٹک رہا ہے، وہ تیر بھی ہے کمان بھی ہے، لیکن وہ سوچتے اگر میں ان پہ تیر برساؤں ادھر والے کو ماروں ادھر والا تیر میرے نبی کو نہ لگ جائے، انہوں نے تیر چھوڑے اپنے آپ کو آگے کر لیا، تیر کھاتے جا رہے ہیں، دشمن آگے آگے پہاڑی پہ چڑھتے آ رہے ہیں، تیر برساتے آ رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت سعد یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے غار میں پہنچا جائے، جب غار میں پہنچ گئے اب ان کو تسلی ہوئی، اب سرکار تیر نکال کے پکڑا رہے ہیں، وہ تیر چلا رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں علم یا سعد فدا کا ابی و امی، ساتھ تیر چلاتا جا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ کیا شانیں ہیں سرکار نے عطا فرمائی، کیا شانیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں سرکار نے ان کو کیا انعام دیا؟ حضور نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں، یہ میری امت کے امین ہیں، یعنی سرکار کی تقسیم دیکھیے کس طرح ہے، اللہ اکبر۔ حسنین کریمین کی بات ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں جنتی جوانوں کے سردار، اور جس وقت فاروق اعظم کی بات ہوتی ہے، فاروق اعظم کی بات ہوتی ہے، سارے صحابہ کھڑے ہیں، صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، حسنین کریمین بھی موجود ہیں، لیکن سرکار فرما رہے ہیں، فاروق اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر عمر ہوتا۔ ایک ایک کو نواز دیا سرکار۔ اب آگے باری آتی ہے عثمان غنی کی، ان کو وہ انعام ملا جو عمر کو بھی نہیں ملا، جو ابو بکر کو بھی نہیں ملا، جو حضرت مولا علی کو بھی نہیں ملا، ان کو کیا انعام ملا؟ فرمایا کائنات میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں کہ جس کے عقد میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں، اور نبی بھی سید الانبیاء، نبی بھی سید الانبیاء۔ احباب گرامی، ہم اہل سنت ہیں، اپنے اس عقیدے کو ذرا اور منور کر لیجئے۔ اب دیکھیے جب باری آتی ہے نماز کی، سرکار آخری دنوں میں ہے اس دنیا میں پردہ فرمانے والے، تو پیارے آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ علیل ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سرکار جماعت کروانے کے لیے تشریف نہیں لے جانا چاہتے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں ابو بکر بھی ہیں، مسجد میں فاروق اعظم بھی ہیں، مسجد میں عثمان غنی بھی ہیں، اور مولا علی تو حضور کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، سرکار کو پتہ ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ احباب گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے ایک ایک غلام کو یوں نوازا کہ ان کی فضیلت کو جب دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے ان جیسا کوئی اور ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، سرکار نے جب ہجرت فرما لی، مدینہ منورہ میں حضور جلوہ فرما ہے، سرکار نے مواخات کا ایک نام آپ نے سنا ہے، مواخات مدینہ، یہ تاریخ کا حصہ ہے، بڑا زبردست چیپٹر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے
تو اس وقت ایک طرف مہاجرین کو بٹھا لیا، یعنی جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، دوسری طرف جو مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ ہیں انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سرکار نے فرمایا میں تمہیں بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ ایک مہاجر کو اٹھا لیا، ایک انصاری کو اٹھا لیا، فرمایا جاؤ تم بھائی بھائی ہو۔ دین کے لیے کس طرح قربان کیے ہیں، کبھی ہم نے ادھر سوچا غور نہیں کیا؟ آئیے اس بات پہ توجہ کیجئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ 13 سال ہو گئے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمائے ہوئے، دشمنی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آج ابو جہل کی صدارت میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر خفیہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر انتظار کرتے رہے ان کے دوست اور ان کے ماننے والے بڑھتے چلے گئے پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، ہم پھر کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارے آباء و اجداد کا دین مٹ جائے گا اور یہ نیا دین غالب آ جائے گا۔ اس لیے آج آخری فیصلہ یہ ہے کہ ان کا کام تمام کر دو، یعنی اپنے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابو جہل نے دیکھیے کس طرح کا فیصلہ وہاں بالکل آخری اور حتمی فیصلہ کیا۔ کیا تھا کہ 70 قبیلے ہیں ہمارے ارد گرد، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لے لو، 70 جوان رات کو تلواریں پکڑ کے گھیرا ڈال لیں، کاشانہ مصطفیٰ کو، ہمارے آقا کے گھر کو گھیرنے کے لیے 70 جوانوں کا انتظام کر لیا انہوں نے فیصلہ کر کے کہ 70 قبیلے ان کا ایک ایک جوان تلوار پکڑ کے گھیرا ڈال لے۔ اور ہوگا کیا؟ جب رات کو وہ اٹھیں گے نا باہر نکلیں گے تو سارے یکدم حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے، یہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اور پھر جب صبح ہوگی تو بنو ہاشم 70 قبیلوں کے ساتھ نہ تو لڑ سکیں گے اور بات آ جائے گی دیت پر۔ تو ابو جہل نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 100 اونٹ میں اکیلا ہی دے دوں۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، لیکن ادھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہجرت کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ سرکار نے کچھ دن پہلے اپنے کچھ صحابہ کو تو حبشہ کی طرف بھی بھیج دیا تھا، سرکار نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی، حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر کو سرکار نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی ہم بھی ہجرت کر لیں گے۔ اور آج وہ رات آ گئی، پیارے آقا علیہ السلام نے آج اپنے 2 عاشقوں کو تیار کیا۔ اچانک اپنے بستر پہ اس رات کو سرکار نے مولا علی کو اندر بلایا، 70 بندے تلواریں لے کے باہر کھڑے ہو گئے، پہرا دے رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور اندر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی یہ دیکھو، یوں کوئی گٹھڑی بندی پڑی ہے، جس طرح آج کے دور میں آپ کہہ لیں کوئی بیگ بندہ ہوا رکھا ہے، کوئی شاپر بندہ ہوا رکھا ہے، مثال کے طور پہ الگ الگ لوگوں کی چیزیں بندی ہوئی رکھی ہیں، ان پہ ان کے مالکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ سرکار کا یہ عظمت اور شان کا مقام کہ آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کے باوجود امانتیں لوگ آپ ہی کے پاس رکھتے تھے، صادق و امین ہے آپ۔ لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی میں جا رہا ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں اور تم یہاں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، جب صبح ہوگی نا تو یہ تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور ان پہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں تک ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی ہمارے پیچھے آ جاؤ اور وہاں مدینہ منورہ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے مولا علی شیر خدا کئی بار فرمایا کرتے تھے، اپنے خطبات کے اندر کئی بار فرمایا کرتے تھے
کہ جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی ایسی سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھنا تھا، سوال بنتا ہے بھیا، عقل کا تقاضا ہے، سوال بنتا ہے کہ جی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ 70 بندے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور آپ چارپائی پہ اس طرح لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اس طرح بے فکر ہو کے آپ فرما رہے ہیں میں سو گیا، اتنی سکون کی نیند کبھی نہیں آئی۔ جبکہ باہر وہ بندے اگر گھبرا کے تنگ آ کے کہ آج محمد عربی باہر ہی نہیں آ رہے، وہ تنگ آ کے اندر آتے اور لیٹے ہوئے آپ کو دیکھ کر حملہ کر دیتے، آپ کو شہید کر دیتے، یہ آپ کا خیال نہیں آیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ یہ بھئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کی ایک جھلک بھی دیکھیے۔ ایک قلعہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام اس قلعے کے گرد اپنا لشکر لے کر کھڑے ہیں، لیکن وہ قلعہ یہودیوں نے اندر سے بند کر لیا ہے۔ اب یہ قریب بھی نہیں جاتے، چونکہ وہ 1400-1500 سال پرانا تصور ذرا مگر لائے نا، کچھ سمجھ آئے گی، ساری بات تو نہیں سمجھ آئے گی کہ اس وقت جنگیں کس طرح ہوتی تھی۔ بھئی قلعے کے اندر یہودیوں نے جب صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا، اندر جا کے دروازے بند کر لیے۔ اتنی بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی جن پہ گھوڑے دوڑائے جاتے، اتنی بڑی بڑی دیواریں، اور پھر ان کے اندر سوراخ رکھے ہوتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر دشمن، یعنی وہ ان کی سیکورٹی کی اوپر بنی ہوئی ہوتی تھی کہ اگر کوئی دشمن قریب ہو تو تیر چلا کے اس کو روک لیا جائے، بھگا دیا جائے۔ اب کئی دن گزر گئے، صحابہ بھی اندر جانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، دروازہ کھول نہیں سکتے، قریب جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی کہنے لگے، یہ ان کے ایمان کی بات سنیے، ایک صحابی کہنے لگے کہ یوں کرو، مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں۔ ساتھیوں نے کہا، صحابہ کرام نے، کہ کیسی بات کر رہے؟ وہ اندر سینکڑوں کی تعداد میں ان کے فوجی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، آپ کو ہم اندر پھینک دیں تو وہ تو آپ کو وہاں شہید کر دیں گے، دروازہ کس طرح کھولو گے؟ لیکن ان کا جواب سنیے، وہ صحابی فرماتے ہیں، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے، ابھی میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا تو دشمن مجھے کیسے مار سکتے ہیں، تم پھینکو مجھے اندر، میں دروازہ کھولوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ ان کو اندر یوں ہلا کے اندر پھینک دیا دیوار کے اندر، اوپر سے آپ اندر جا گرے، چوٹیں تو لگی ہوں گی لیکن ان لوگوں کی بھائی انہیں تو پتہ ہے نا کہ دین کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہے، دین کے غلبے کے لیے یہ کرنا تھا۔ انہوں نے اندر سے تلوار اپنی چلاتے چلاتے زخمی ہوئے لیکن دروازے تک پہنچ گئے، دروازہ کھولا، ادھر سارے وہ بھی قریب آ چکے تھے اور اسی وقت قلعہ فتح ہوا۔ یہ بات ادھر ملائیے، مولا علی سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ بے فکر ہو کے اس دن اتنے پرسکون کیسے سوئے؟ تو جواب ملا کہ جب حضور نے فرمایا صبح اٹھنا، میری امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا، مدینے آ کے ملاقات کر لینا، تو اب مجھے اس سے آگے اور کیا ضرورت فکر کرنے کی؟ کہ جب حضور نے فرمایا صبح اٹھنا تو مجھے جب سرکار نے فرمایا علی صبح اٹھنا، یہ امانتیں لوگوں کو دینا، پھر پیچھے آنا اور ملاقات مدینہ منورہ میں ہوگی، جب حضور نے ملاقات کی اور اٹھنے کی، امانتیں دینے کی خوشخبری سنا دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب مدینے تک تو موت نہیں آ سکتی، اب وہاں تک تو موت نہیں آ سکتی۔
اب وہاں تک موت نہیں آ سکتی، بھائی اتنا یقین ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی چناؤ ادھر ہے، ایسا ہی چناؤ ادھر ہے، اللہ اکبر۔ اور یقین فرمائیے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب صبح اٹھے رات کے آخری حصے میں، وہ باہر واقعی سرکار تو ان کے اندر سے ہی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کچھ کنکریاں کو ریت مٹھی میں لیے ہوئے سورہ یاسین کی کچھ آیتوں پہ پھونک مارتے ہوئے ان کے اندر یوں یوں کرتے ہوئے گزر گئے، کسی کو حضور نظر ہی نہیں آئے، سرکار کو وہ دیکھ ہی نہیں پائے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی قدرت کا کرم دیکھیے، جب وہاں پہنچتے ہیں آگے دوسری ہستی کو تیار، جن کو کچھ دن پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ اجازت دے گا ہم بھی ہجرت کر لیں گے، سرکار اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر یوں کرتے ہیں اور دروازہ کھل جاتا ہے، اسی وقت کھل جاتا ہے، اور صدیق اکبر وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں ابو بکر تم یہیں کھڑے ہو؟ جی حضور آج نہیں، اس دن سے جب آپ نے اشارہ فرمایا تھا میں ساری رات یہاں کھڑا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، آپ تشریف لائیں، آپ دروازے کو کھٹکھٹائیں اور مجھے نیند کی وجہ سے پتہ نہ چلے، اس لیے میں اس دن سے آج تک سویا نہیں۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو یہ عظمتیں اور یہ شانیں عطا فرمائیں۔ اب آپ دیکھیے مولا علی شیر خدا کا یہ ذکر آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ کسے را میسر نہ شد این سعادت، کہ یہ سعادت کسی کو بھی نہیں ملی کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ مسجد کے اندر شہید ہو رہے ہیں، کعبے میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ نعمت یہ انعام کسی کو نصیب نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ عالم ہے۔ نماز کی کیفیت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب آپ کی اس پاؤں والی ہڈی کے اندر دشمن کا تیر لگا تھا اور وہ اس وقت کا اسلحہ تھا، وہ اس طرح لوہا اندر ہڈی کے اندر چلا گیا تھا کہ آج جس طرح آپریشن تھیٹر ہے اس طرح تو نہیں تھے، اس طرح کے کوئی سپرے نہیں تھے کہ جسم کو سن کر دیا جائے، ایسی کوئی خوراک نہیں تھی کہ کھلا کے بے ہوش کر دیا جائے، اس وقت اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن جراح ہوتے تھے اس وقت بھی جو یہ چیر پھاڑ کا کام کرتے تھے، وہ جراح بلائے گئے، لیکن جو ہی انہوں نے تھوڑا سا اس کو کھینچنے کی کوشش کی تو جسم میں بڑی تکلیف ہوئی۔ امام حسن مجتبی فرمانے لگے ان جراحوں کو کہ ٹھہرو، میں تمہیں ایک وقت بتاؤں گا، اس وقت نکال لیں، میں تمہیں ایک موقع بتاؤں گا، اس وقت نکال لیں۔ اب وہ کون سا موقع آیا؟ نماز کا وقت آ گیا۔ جب مولا علی نماز پڑھنے لگے اور نماز میں جب سجدے میں پہنچے، آپ نے ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ جس وقت قیام میں تھے ان کو کھڑا کر لیا تھا کہ اپنے آلات سنبھال کے کھڑے ہو جاؤ۔ جو ہی مولا علی سجدے میں گئے آپ نے فرمایا وقت آ گیا، اب انہوں نے اس کو کھینچ لیا، آپ نے پاؤں ہلایا تھا، چونکہ میری اور آپ کی نمازیں ان میں وہ کیفیت کہاں، وہ کیفیت کہاں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، جب سلام پھیرا تو وہاں پہ ایک مجمع لگا ہوا، لوگ اپنے اپنے برتن پکڑ کے کھڑے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا چلا جس میں کمرے میں آپ نفل پڑھ رہے تھے اس کے کونے کی چھت میں آگ لگ گئی تھی اور یہ لوگ سارے پانی بھر بھر کے ڈال رہے تھے، آگ بجھا رہے تھے، آپ کو نہیں پتا چلا۔ آپ نے دیکھیے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا تم یہ آگ بجھا رہے تھے، میں اگلی آگ بجھا رہا تھا۔
میں تو اگلی آگ بجھا رہا تھا، اس آگ کی طرف میرا دھیان کیسے جاتا؟ تو جن کی اولادوں کی نماز کی کیفیت یہ ہوگی، ان کی اپنی نمازوں کا حال کتنا بلند ہوگا۔ لیکن اب یہی نماز عصر کے وقت میں جب آتی ہے، وہ منظر دیکھیے، جنہوں نے نماز اس طرح پڑھی ہو کہ کمرے میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھا رہے ہیں، کتنا شور ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا، اور ان کے ابا جان، ان دادا جان کی کیفیت یہ ہے کہ ہڈی میں سے تیر، لوہے کی نوک نکالی جا رہی ہے، سجدے میں ہے تو پتہ تک نہیں۔ اب وہی نماز جب پیارے آقا علیہ السلام مقام صحابہ پہ پہنچے ہیں، مولا علی ہیں اور حضور، باقی لشکر کو اور راستے سے بھیجا ہے، سرکار کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وہاں دینی ضرورت ہوگی، اس لیے آپ حضرت علی کے ساتھ علیحدہ چلے ہیں۔ تو سرکار نے ایک جگہ جا کے فرمایا، علی تم یہ میرا ایک کام فلاں جگہ کر کے آؤ، میں یہاں ٹھہرتا ہوں، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ سرکار ٹھہر گئے، مولا علی شیر خدا سوار ہوئے گھوڑے پہ، اور سرکار نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہاں پہنچے، وہ کام کیا۔ اب نماز کا وقت تو ہو چکا تھا عصر کا، سرکار نے تو ادا فرما لی، سرکار نے نماز عصر پڑھ لی۔ حضرت علی جہاں ہیں وہاں سوچ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، حضور کو انتظار میں زیادہ وقت لگے گا، میں وہیں جا کے پڑھ لوں گا، نماز نہیں پڑھی، واپس آ رہے ہیں کہ حضور کو انتظار کی تکلیف نہ اٹھانا پڑے، جلدی جلدی واپس پہنچو۔ اور جو ہی پہنچے سرکار نے کوئی بات ہی نہیں کی، حضور نے فرمایا، علی آؤ ادھر، یہاں بیٹھو، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا ہی نہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں، سرکار نے ان کے زانوں پہ سر انور رکھا، آنکھیں بند فرما لی، آنکھیں بند فرما لی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا سوچ رہے ہیں کوئی نہیں، ابھی کافی وقت ہے، حضور آرام فرما لیں، نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اب چونکہ کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، سورج پہلے عصر پہ ہے، ایسا ایسا نیچے جا رہا ہے، ابھی آپ یہی سوچ رہے ہیں کوئی نہیں، حضور بیدار ہوں گے تو نماز پڑھ لوں گا۔ چلتے 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 آخر ایک وقت وہ آ جاتا ہے جہاں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب تو قضا ہونے کے قریب سورج چلا گیا۔ یہ کیفیت پیدا ہوئی، اب منظر یہ بنا کن کا کہ جن کی نمازوں کا حال آپ نے سن لیا، جن کی نمازوں کی کیفیات ایسی ہو، بھلا وہ نماز قضا کرنا سوچ سکتے ہیں؟ اور یقین فرمائیے یہاں علماء کرام کی کثرت ہے الحمدللہ۔ آج وہ سارے جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے قرآن میں یہ اسپیشل حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور عصر کا زیادہ خیال رکھو۔ والصلاۃ الوسطی پہ امت متفق ہے کہ صلاۃ وسطی سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نمازوں کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کرو، لیکن نماز عصر کا زیادہ خیال رکھو۔ اب یہاں وہی عصر کی نماز ہے، ادھر مولا علی، اب پہلے تو یہ تھا کہ کوئی نہیں ابھی وقت ہے، پھر 15 منٹ بعد مثلا چلو کوئی نہیں ابھی وقت ہے، پھر 10-15 منٹ چلو کوئی نہیں ابھی وقت ہے، لیکن اب بات وہاں پہنچ گئی کہ اب اگر نماز نہ پڑھی گئی تو چند منٹوں کے بعد قضائی کا لمحہ شروع ہو جائے گا۔ اب آپ فتوے کے انداز میں آ گئے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں، گود میں سر انور ہے، اللہ کے پیارے حبیب آنکھیں بند فرمائے ہوئے، سرکار نے آنکھ نہیں کھولی۔ اب چونکہ آپ کھلی جگہ بیٹھے ہیں، سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہا ہے، والضحیٰ کے نورانی مکھڑے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار آرام فرما ہے۔ اب دل میں علم کا فتویٰ چلنے لگا، دل میں علم کا فتویٰ چلنے لگا، فتویٰ کہہ رہا ہے نماز قضا ہو رہی ہے، اور وہی فتویٰ ادھر بھی آتا ہے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ اب ہر چیز کا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا بدل ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا بدل نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے،
جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، لیکن ابھی جوتیاں اتار رہا تھا کہ سلام پھر گیا۔ اب یہاں آ کے بھئی جمعہ یہ نہیں پڑھ سکتا، اب یہ اکیلا جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اب اس کا بدل ہے نماز ظہر، اس کا بدل نماز ظہر ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عید پڑھنے آیا ہے، اب وہاں آیا، ادھر سلام پھر گیا، اب اس کا بدل کوئی نہیں، اب وہ نہ اکیلا عید پڑھ سکتا ہے، نہ عید کی جگہ پر کچھ اور پڑھ سکتا ہے، دعا میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بدل کوئی نہیں۔ بھائیو اب یہاں آپ سوچ رہے ہیں ایک طرف سرکار کا آرام ہے، ایک طرف نماز ہے، اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ سرکار کو بے آرام کروں، اس کا بدل کوئی نہیں، اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کا بدل قضا۔ اب دونوں میں سے جس کا بدل تھا آپ نے اسی کو قضا کیا۔ ایک قضائی تھی سرکار کے آرام کو، یعنی حضور کو بیدار کیا جاتا، ایک قضائی تھی اب نماز جا رہی ہے، دونوں میں سے اب کس کو بچایا جائے؟ آپ نے پھر نتیجہ یہی نکالا کہ مولا نماز قضا ہو رہی ہے، میں نے کبھی قضا کی تو نہیں، لیکن مولا میں اپنے کام میں تو نہیں بیٹھا، میں کوئی دکان تو کھول کے نہیں بیٹھا، میں کوئی کاروبار تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے نماز خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مولا تیرے محبوب کا ادب ہے، اس کی تعظیم ہے، تیرے محبوب کے آرام کا خیال ہے، اب دونوں میں سے ترجیح کس بات کو دی کہ نماز کو قضا پڑھ لوں گا، یہاں حضور کو بیدار کروں تو اس کا بدل تو پھر ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے وہ دل کی تکلیف اپنی جگہ، چہرے کی رنگت تو بدل گئی کہ نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن حضور کے ادب میں آرام میں خلل نہیں ڈالا۔ جو ہی نماز کا وقت ختم ہوا حضور نے آنکھ کھولی، سرکار اٹھے، علی کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے یہ رنگ پیلا کیوں پڑ گیا ہے، یہ تمہارے چہرے پہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ چونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ اگر کسی کو پتا بھی ہو کہ اس کا سبب کیا ہے تو دل میں، اس کے دل میں بھی، اس کے دل میں بھی ہو کہ اس واقعے کا سبب کیا ہے، تو پھر لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے میرے آقا اکثر سوال کر کے بات کو کلام بنا دیا کرتے تھے تاکہ جب گفتگو بنے گی تو لوگ لکھیں گے بھی، سناتے بھی رہیں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا علی تمہارے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا، گھبراہٹ کیوں ظاہر ہوئی؟ آقا نماز قضا ہو گئی، آقا عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا تھا پھر کیا خیال ہے، ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ تو سرکار نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا ہے؟ اللہم ان علی بین طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی کی نماز اپنے کاروبار کی وجہ سے قضا نہیں ہوئی، یہ کوئی حل نہیں چلا رہے تھے، کوئی دکان میں نہیں بیٹھے تھے، بین طاعتک و طاعت رسولک، یہ تیری اور تیرے رسول کی غلامی میں بیٹھے تھے، یہ تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں بیٹھے تھے، غلامی میں بیٹھے تھے، ان کی نماز میرے لیے قضا ہوئی ہے۔ تو سرکار دعا مانگ رہے ہیں مولا سورج کو لوٹا دے، اور یہ انگلی بھی کرتے آ رہے ہیں۔ سورج کہاں آیا؟ واپس وہیں آ گیا جہاں عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور صوفیاء نے، عارفین نے جملہ لکھا ہے کہ آج سورج واپس جب آیا تو کیوں آیا ہے؟ ان کی نماز ادا کروانے کے لیے حضور کی خواہش بنی ہے کہ قضا نہیں ہونے دینی، یہ ہمارے کھاتے میں جا رہی ہے تو ہمارے نام لگے گی، اس لیے ادا ہی کروا دی جائے۔ لیکن یہاں صوفیاء لکھتے ہیں آج منظر عجیب بن گیا ہے کہ بھئی آج مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہو، شیخ الحدیث ہو، محدث اعظم ہو، مفتی اعظم ہو، شیخ القرآن ہو،
وقت کے غوث ہوں، ابدال ہوں، کتب ہوں، سارے دیکھتے ہیں ٹائم کی طرف، لیکن یقین فرمائیے اس مقام پر سب نے لکھا ہے کہ آج علی اگر چاہتے گھنٹوں نماز پڑھتے رہتے، کیونکہ آج سورج دیکھ رہا ہے نماز پوری ہوگی تو میں ڈوبوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں سورج کی طرف، لیکن آج ایک لمحہ ایسا آیا علی کی نماز کے لیے، چونکہ اس کی واپسی ادائیگی کے لیے ہوئی ہے، قضا کے لیے نہیں، تو وہ اس وقت تک اب رہے گا جب تک نماز ادا نہیں ہوگی۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے سرکار کے غلاموں کو کیا کیا شانیں عطا کر، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، میں ان جھگڑوں کی طرف نہیں جاتا، ہم اہل سنت ہیں بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیے، سرکار کے پیارے، سرکار کے غلام، آج کتابوں میں اگر کوئی آپس میں تاریخی واقعات ایسے نظر بھی آئیں تو یقین فرمائیے ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، آپ بتائیے ان کتابوں کا اگر قرآن سے ٹکراؤ ہو تو پھر اللہ کا فیصلہ مانا جائے گا یا کسی مورخ کی بات مانی جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کا جب اللہ فرما رہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ میرے محبوب کے غلام سخت ہیں تو کفار کے لیے ہیں، آپس میں رحماء بینہم، یہ رحیم و کریم ہیں، تو ہم مانیں گے کہ یہ لکھنے والوں کی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو بتایا وہی حق ہوگا، جو اللہ نے فرمایا وہی حق ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیے مولا علی شیر خدا، اور سرکار نے ویسے بھی منع فرمایا، سرکار نے منع فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں میرے صحابہ کی آپس کی کوئی بات رنجش والی نظر بھی آئے، حضور نے فرمایا تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے، وہ میرے یار ہیں، میں جانوں وہ جانے، تم کون ہوتے ہو ان پہ تبصرے کرنے والے، تم کون ہوتے ہو لب کشائی کرنے والے، جن کو حضور نے دیکھیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک رات عشاء کی نماز پڑھی، سب آہستہ آہستہ حضور نے اجازت دے دی، چلے گئے، ابو بکر کو فرمایا بیٹھے رہے، دین کی باتیں دیکھیے، آج ایک مسجد چلانی ہو نا، اس کے لیے بھی کمیٹیاں کتنے میٹنگیں کرتی ہیں، کیسے کیسے پروگرام پلانے، صرف ایک مسجد کا نظام چلانے، کوئی دینی درس گاہ ہے، کیونکہ میرا بھی تجربہ ہے اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، ایک دینی ادارہ چلانے کے لیے کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں، ان کی میٹنگیں کرنی پڑتی ہیں، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی اساتذہ کے مسائل، کبھی مالی پرابلم، کبھی پڑوسیوں کے، کبھی کوئی، کتنی یہاں انجمنوں کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر دین کے لیے وہ دیکھیں ان کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کیا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے آقا سرکار نے تو سارے نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے نظام دینا ہے، تو سرکار نے کتنی میٹنگز کی، کیا کیا کیا، حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو بٹھا، بڑی دیر تک سرکار اور صدیق اکبر کی میٹنگ جاری رہی رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں آدھی رات ہو گئی، پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا، جب حضور نے اجازت دی تو اٹھتے اٹھتے سرکار نے فرمایا ابو بکر کھانا کھا لیا تھا، کھانا کھا لیا تھا؟ حضور بس میں ادھر آیا تو اس وقت تو خیال یہی تھا کہ عشاء پڑھ کے گھر جا کے کھا لیں گے، لیکن یہاں آپ کی خدمت میں کوئی نہیں، اب جا کے کھا لیں گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں بیٹھو یہیں کھا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، ایک ہی برتن سالن کا لے کے آئے، اس کے ساتھ کچھ روٹیاں، ایک پیالہ ہے جس میں سالن ہے۔ یار تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے بھی کبھی سوچ لیا جائے کہ سرکار اللہ کے محبوب جن کو اللہ نے لا مقام میں بلا کے اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور عالم ارواح میں جس پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے سارے انبیاء کی ارواح کو بلا کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ قرآن کا وہ مقام بتا رہا ہے، وہ عظمتوں اور شانوں والے آقا ایک پیالہ لے کے آئے، حضور نے خود لقمہ توڑ کے انہیں پکڑایا،
صدیق اکبر بھی اسی پیالے میں لقمہ لگا رہے ہیں اور حضور بھی اسی میں لگا رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا آج 14ویں صدی میں چاہے کتنا ہی پرہیزگار نمازی ہو، اس کو کوئی حق مل سکتا ہے کہ ان کی ذات پہ کوئی بات کرے؟ کیا سرکار کو پسند آئے گا؟ کیا اللہ کو یہ بات پسند آئے گی؟ نہیں بھائیو، اپنا ایمان بچائیے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں سرکار کے صحابہ کے قدموں کو لگاتے ہیں، دوسرا ہاتھ بڑھاتے ہیں حضور کی آل پاک کے قدموں کو لگاتے ہیں۔ ہم اہل سنت سرکار کی آل کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقسیم ہے۔ اب دیکھیے، بس آخری بات چلو کر لیتے ہیں۔ اب اس تقسیم کے اندر آپ دیکھیے، مولا علی شیر خدا کو، سارے صحابہ کو، یہ ایک جملہ اور شامل کر لیں، سارے صحابہ کو۔ اب صحابہ کے بعد کتنے نیچے والے درجے پر کہ جن کا کوئی درجہ صحابہ تک نہیں ملتا، لیکن نیچے دیکھیں کرامت والے ہمارے کتنے بزرگ بابے، یہ ہے شان ان کی۔ اور بات یہیں پہ ختم کرنی ہے کہ وہی جملہ کہ جس نے حضور کا دیدار کر کے یہ شان پائی کہ اس جیسا کوئی نہیں، تو جس محبوب کی زیارت کرنے والوں جیسا کوئی نہیں، اور محبوب خدا نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو جس نے اللہ کا دیدار کیا اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سرکار نے تقسیم فرمائی ہے۔ آئیے مولا علی شیر خدا چوتھے خلیفہ بنے سرکار کے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا۔ آپ کے دور میں دو آپ کے صرف میں حاضر دماغی آپ کے بتانے لگا ہوں کہ سرکار نے کس طرح ان کا علم کا رتبہ کیسا بنا دیا۔ اب دیکھیے، آپ کے دور خلافت میں دو واقعات ہزاروں میں سے سنا کے اس کے بعد مکمل کرتے ہیں بات کو۔ اس دور میں چونکہ لوگ بینک تو تھے نہیں، امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا بھی بڑی مشہور تھی جس کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے۔ دو بندے آئے، اپنی کوئی امانت رکھی اور کہنے لگے، اماں جی جب ہم لینے آئیں گے نا دونوں اکٹھے آئیں گے، پھر لے کر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ بندے چلے گئے۔ سال گزرا نا تو ان میں سے ایک آ کے کہنے لگا، جی وہ میرے ساتھ والا تو فوت ہو گیا، تو یہ اب امانت آپ مجھے دے دیں۔ کچھ لوگ اور بھی گلی محلے کے جمع ہو گئے کہ بھئی تم تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ دونوں آئیں گے پھر لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا جی فوت ہو گیا، اب میں وہ اس کو کہاں سے لاؤں، وہ تو فوت ہو گیا، اس لیے یہ امانت اب مجھے دے دو۔ تو کچھ اور بندے بھی چونکہ گلی کے اکٹھے ہو گئے تھے، سب گواہ بن گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی دے دو۔ اب وہ لے کے چلا گیا تو کچھ دنوں بعد دوسرا آ گیا۔ وہ آ کے کہنے لگا، جی وہ ہماری امانت تھی، وہ امانت مجھے واپس کرو۔ اب لوگ گلی والے بھی بلا لیے گئے، سب نے کہا بھی تیرا ساتھی آیا تھا، اس نے کہا تو فوت ہو گیا۔ وہ کہتا جی دیکھو میں تمہارے سامنے زندہ بیٹھا ہوں، میں تو کوئی نہیں فوت ہوا۔ اب وہ کہتا ہے جی امانت میری جو ہے وہ مجھے دو، تم نے اس کو کیوں دے دی، میں تو زندہ ہوں۔ اب یہ بات کسی سے حل نہ ہوئی تو مولا علی شیر خدا کی عدالت تک بات پہنچ گئی۔ آپ نے بات سنتے ہی دیکھی کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا بھی دونوں آئیں گے تو دینا، چلو اس نے جھوٹ بولا وہ لے گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح تم کہہ گئے تھے نا اس اماں جی کو کہ ہم دونوں آئیں گے تو دینا، ٹھیک ہے تم دونوں آ جاؤ، وہ سامان میں دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہی شرط رکھی تھی نا
کہ یہ سامان ہم دونوں آئیں گے تو دینا، ٹھیک ہے تمہارا ساتھی جھوٹ بول کے لے گیا یا نہیں لے گیا چھوڑو، جو تمہارا مال تھا وہ میں ادا کرتا ہوں، تم اپنی شرط پوری کرو، دونوں آ جاؤ ہم تمہیں مال دے دیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سنیں، دو بندے گھر سے نکلے، کہیں دیہڑی کرنے جا رہے تھے، دوپہر کا وقت آیا، کسی درخت کے نیچے وہ دیہڑی والے بندے مزدور آدمی گھر سے کھانا لائے تھے، ایک کے پاس اس کے کپڑے میں 5 روٹیاں بندھی ہوئی تھی، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اب وہ دونوں بیٹھ کے ایک درخت کے نیچے دسترخوان انہوں نے یوں بچھایا، اس نے اپنی 5 روٹیاں رکھی اور سالن رکھا، اس نے 3 رکھی۔ اتفاق سے کوئی مسافر بھی گزر رہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، یہ وعلیکم السلام، آ جاؤ بھائی کھانا کھانا ہے تو آ جاؤ، وہ بھی آ گیا۔ اب 3 بندوں نے 8 روٹیاں وہ مل کے کھا لی۔ وہ جو مسافر تھا نا، اس نے سوچا کہ یہ غریب بندے نظر آ رہے ہیں، تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 8 درہم نکال کے اس نے کہا جی یہ میری طرف سے لے، دے کے چلا گیا۔ اب ان دونوں نے بانٹنے تھے، وہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 میں لے لیتا ہوں، تیری 3 روٹیاں تھی تو 3 لے لے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں، آدھے آدھے لے، 8 ہے 4 تو لے 4 مجھے دے۔ اب ان کی بات بھی بڑھ گئی جب، تو ان کو بھی عدالت میں جانا پڑا۔ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں کیس لگ گیا۔ آپ نے جو ہی بات سنی، اللہ نے کیسی ذہانت عطا فرمائی۔ آپ نے کیلکولیٹر نہیں اٹھایا اس وقت کا، یا کوئی پھٹا لے کر یا رجسٹر لے کر اس پہ کوئی پینسل سے حساب کتاب نہیں، بات سنتے ہی آپ نے فوراً فیصلہ سنا، فرمایا جس کو وہ 5 رکھ کے 3 دے رہا تھا، 3 روٹیاں والے کو، آپ نے فرمایا کہ اگر 3 لے لے تیرے لیے بہتر ہے، اگر فیصلہ کرواؤ گے پھر تمہیں 1 ملے گا۔ اس نے کہا کمال ہے جی، یہ آپ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بس دیکھ لو، یا تو فیصلہ کرواؤ نا، یہ 5 لے لے تو 3 لے لے، اور اگر فیصلہ کروانا ہے تو پھر اس کو 7 ملیں گے، تجھے 1 ملے گا۔ اس نے کہا چلو جی ایک اسی پر فیصلہ سمجھاؤ کس طرح۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی 5 روٹیاں تھیں، تیری 3 تھیں، 8 ہو گئی، تم بندے ہو گئے 3۔ تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کس نے زیادہ کھایا کس نے تھوڑا، لیکن یہاں چونکہ عدالتی فیصلہ یہ بنے گا کہ سب نے برابر کھایا۔ اب اگر برابر کھایا ہے تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے بنیں گے، ہر روٹی کے 3 کرو گے، 3 بندے جو تھے تو 24 ٹکڑے بنیں گے۔ اب اس نے بھی 8 کھائے، تم نے بھی 8 کھائے، اور جو مسافر تھا اس نے بھی 8 کھائے۔ اب وہ دے گیا 8 درہم، تو تم اس کی 5 روٹیوں کے بنے 15 ٹکڑے، 8 اس نے کھائے 7 اس نے کھائے۔ تیری 3 روٹیوں کے بنے 9 ٹکڑے، 8 اس نے کھائے، 1 تیری روٹیوں میں سے 8 7 تو نے کھائے، 1 اس نے کھائے، یعنی برابر کر لو، 8 اس نے کھائے، 9 میں سے 1 اس نے کھائے۔ پھر دوبارہ کر لیں، 8 روٹیوں کے بنے 24 ٹکڑے، 8 اس نے کھائے، 8 اس نے کھائے، 8 تو نے کھائے۔ اب تیرے جو 9 ٹکڑے تھے، 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے، تو نے ان میں سے 8 تو خود کھا لیے، تو تیرا 1 ٹکڑا اس نے مسافر نے کھایا۔ اس کے 15 میں سے اس نے خود 8 کھائے اور 7 مسافر نے کھائے، لہذا اس کے 7 کھائے، تیرا 1 کھایا، 8 میں سے اب 7 اس کو ملیں گے، 1 تجھے ملے گا۔ کیوں جی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا نے اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں۔ اب جب یہاں علم اور دولت کی بات چلی، اس وقت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لنا علم ردینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو۔
آپ قیامت تک ہم فقیروں کو بھی یہ بات سرخرو کرنے کے لیے سمجھا گئے. آپ نے فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا. آپ کہہ رہے ہیں مولا ہم تیری اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم دیا اور دولت بے علموں کو عطا کر. ہمیں علم عطا کیا. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. جس کے پاس جہالت ہے علم کوئی نہیں اس کو مال دے دیا. مولا بڑے راضی ہیں تو نے ہمیں مال نہ دیا علم سے مالا مال کر دیا. آگے پھر کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. فرمایا کہ یہ ان کو جو مال ملا ہے وہ تو عن قریب مٹ جائے گا لیکن جو دولت ہمیں ملی ہے علم والی اس کو زوال نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے. احباب گرامی آپ کا تقوی طہارت قرآن پاک میں آپ کی سخاوت کے تذکرے آپ کی شانوں کے ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. سرکار نے اپنے غلاموں کو یوں اعزاز بخشا ہے اور قیامت تک ان کی محبت کو ایمان کا علم بنا دیا. ہم خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں. قیامت والے دن بھی اسی امت کے چرچے ہوں گے اسی امت کی شہرت ہوگی. اب دیکھیے سورۃ فاتحہ حمد سے شروع ہوتی ہے. جلالین شریف کا جو آخری سبق جس کا ذکر یہاں پہلے ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیے حمد سے الحمد حمد سے قرآن شروع ہوا. حمد کی تعریف یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ حمد سے قرآن شروع ہوتا ہے اور جس پہ اترا ہے وہ محمد ہے وہ حامد ہے وہ احمد ہے اور اس کا مقام بھی قیامت کے دن مقام محمود ہے اور اس کا جھنڈا بھی لواء الحمد ہے اور قیامت والے دن ہمارا بھی ایک نام ہوگا. سنا ہوا ہے آپ نے یاد کر لیں. سنا ہوا تو ہے یاد کر لیں. یہاں ہمیں مومن مسلمان کہا جاتا ہے. قیامت والے دن امتوں کے نام ہوں گے. اس امت کا حضور کے غلاموں کا نام پتہ کیا ہوگا؟ حمادون. ہمارا نام کیا ہوگا؟ حمادون. یعنی ہر چیز حمد سے ہے اس امت کی. سورۃ فاتحہ حمد سے شروع ہوئی. ہمارے آقا کا نام محمد اور احمد حامد اللہ اکبر. سرکار کا جھنڈا لواء الحمد. سرکار کا مقام محمود. سرکار کی امت حمادون. اس سے بھی ایک پیغام ملا کہ حمد کرنے والے مذمت میں اور نفرت میں گم نہیں ہوتے. حمد کرنے والے حمد کی ہی باتیں کرتے ہیں. حمد کرنے والے وہ امن کی بات کرتے ہیں. حمد کرنے والے سلامتی کی بات کرتے ہیں. وہ نفرت کے بیج نہیں بوتے چونکہ یہ حمد والے ہوتے ہیں. یہ تعریف والوں کی تعریف ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن چونکہ سرکار نے خود فرمایا کہ میرا جھنڈا جب بلند ہوگا نا لواء الحمد حمادون حمد کرنے والے میرے امتی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور حضور تو فرماتے ہیں وہاں تو نبی بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اسی جھنڈے کے نیچے. تو یہ ہم پہ کتنا کرم ہے سرکار کی نسبت سے. دعا کیجئے حضور کی ہر نسبت سے اللہ ہمیں پیار عطا کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آپ مسجد نبی شریف میں کئی بار لوگوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لاتے میرے آقا کے منبر کو چومتے یوں ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں. ایک جگہ کا ذکر ہے کہ آپ نے کیونکہ اب دیکھیے نا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. آج ان کے غلام علماء مشائخ بڑے بڑے بزرگ ہم ان کا جب سنتے ہیں نا کہ بابا جی پیر منظور احمد شاہ صاحب عمرہ کرنے جا رہے ہیں کتنے بندے تیار ہو جاتے ہیں جی ہم بھی ساتھ جائیں. یعنی آج یہ ہم اللہ والوں سے وہ نسبت اس وقت سے چلی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا عمرہ کرنے جانا ہے. آپ کے ساتھ بڑا قافلہ تیار ہو گیا.
مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ جانا ہے، کتنا لمبا چوڑا قافلہ، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، آپ کے ساتھ ایک طبقہ نوجوانوں کا، جیسے جیسے راستے میں لوگ سنتے گئے ساتھ تیار ہوتے چلے گئے۔ لیکن ایک جگہ آئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارے یہاں ٹھہر جاؤ، کچھ دیر آرام کرو۔ آپ بھی نیچے اترے، ایک پہاڑی سے نیچے جا کے ایک درخت تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، ٹیک لگانی تھی تو وہاں پیچھے ہی اتنے درخت کھڑے تھے، آپ اس پہاڑی پہ چڑھے، پھر آگے نیچے اترے ڈلوان میں، اور اتنی تکلیف اٹھا کے اس درخت تک پہنچے، وہاں جا کے ٹیک لگائی۔ سارے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ اٹھے، پھر واپس آ گئے اسی جگہ پر۔ تو اب صاف ظاہر ہے بھائی، جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ سوال تو کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، سرکار یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے آرام فرمانا تھا تو یہاں فرما لیتے، وہاں آپ نے آرام بھی نہیں کیا، بس درخت کے ساتھ یوں ٹیک لگائی اور واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے جس طرح تم آج میرے ساتھ ہو، ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ یہیں سے گزرے، ہمارے پیارے آقا نے ہمیں فرمایا ٹھہرو، سرکار اترے، اسی طرح آگے گئے، اسی درخت، یہی درخت حضور نے یوں ٹیک لگائی، پھر اٹھ کے حضور واپس آ گئے۔ مجھے وجہ کا نہیں پتا، لیکن میرے دل میں آیا کہ یہاں سے گزروں اور حضور کی ادا کو چھوڑ کے گزروں، یہ مجھے قبول نہیں، بس میں نے اسی طرح کیا جس طرح میرے آقا نے کیا۔ احباب گرامی، آئیے سرکار کی سنتوں، اداؤں، غلامی کو اسی محبت کے ساتھ قبول کیجئے، اسی محبت کے ساتھ ان کو ادا کیجئے۔ اور صرف میں آخر میں ایک اس ادا کو آپ کے سامنے رکھ دوں، ذرا اندازہ کر لیں کہ حضور کی اداؤں کے اندر چھپا ہوا کیا۔ صرف ایک بات، میں نے کافی وقت لے لیا، صرف ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا وضو کرنے کا، طریقہ بھی بتایا۔ اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہ قرآن پاک کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو نا، نماز کے لیے اٹھو، تو پھر اس طرح کر لیا، فاغسلوا وجوهكم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اس کونی سمیت ہاتھ دونوں دھو لیا کرو، پھر سر کا مسح کر لیا کرو، پھر پاؤں دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت۔ اب آپ دیکھیے ذرا، اللہ نے تو یوں فرمایا، پہلی بات ہوئی منہ دھو لو، پھر ہاتھ دھو لو، پھر مسح سر کا کر لو، پھر پاؤں دھو لو۔ لیکن سرکار نے، قرآن حضور پہ اترا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، پہلے منہ نہیں دھونا، پہلے ہاتھ دھونا۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، قرآن کی آیت ہے کہ پہلے منہ دھو لو، پھر ہاتھ دھو لو، پھر مسح کر لو، پھر پاؤں دھو لو نماز کے لیے۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں، پہلے ہاتھ دھو لو، پھر کلی بھی کر لو، پھر ناک میں بھی پانی ڈال لو، پھر منہ دھو لو۔ اب آپ دیکھیے، اب خیال تو آتا ہے کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہٹی ہوئی بات ہے؟ نہیں، اب ذرا غور کریں آپ، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کس انداز میں، کہ سرکار نے اس طرح کیوں کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرما کے اپنے صحابہ کے سامنے بات کو کھولا، فرمایا کہ میرے رب نے منہ دھونے کا حکم دیا، ہاتھ دھونے کا حکم دیا، مسح کرنے کا حکم دیا، پاؤں دھونے کا حکم میرے رب نے عطا فرمایا۔ لیکن اب سنو، میں اپنے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے پانی لاؤں گا، اور پانی میں نے رب کا حکم ادا کرنا ہے، پانی عمدہ اور خوبصورت ہونا چاہیے۔
پانی عمدہ اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اب فقہا نے اس پر بھی باتیں کی کہ عمدہ اور خوبصورت کی پہچان کیا؟ فرمایا کہ پانی عمدہ تب ہوگا نہ اس کا رنگ بدلے، نہ اس کا ذائقہ بدلے، نہ اس کی بو بدلے۔ اگر ان میں سے کوئی شے بدل جائے تو یہ عمدہ نہیں رہا، وضو کے قابل نہ رہا۔ سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے ہاتھ دھو لو، پتہ چلے گا رنگ تو نہیں بدل گیا، رنگ تو نہیں بدل گیا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا منہ دھو لو، تو اللہ کا میں نے حکم پورا کرنا ہے، منہ دھونا ہے، لیکن اس پانی سے دھونا ہے جو خوبصورت ہو۔ اور خوبصورت پانی کون سا ہوتا ہے کہ نہ اس کا رنگ بدلے، نہ اس کی بو بدلے، نہ اس کا ذائقہ بدلے۔ فرمایا ہاتھ دھو لو تاکہ پتہ چلے رنگ نہیں بدلا، کلی کر لو پتہ چلے ذائقہ نہیں بدلا، ناک میں ڈال لو پتہ چلے اس کی بو نہیں بدلی۔ تو جب اس طرح کیا سرکار نے اللہ کے حکم کو خوبصورت بنا دیا کہ پہلے ہاتھ دھو لو، پھر کلی کر لو، پھر ناک میں ڈال لو۔ اب پتہ چل گیا یہ پانی اعلیٰ اور عمدہ ہے، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے۔ سرکار نے فرمایا اب میرا یہ پسندیدہ پانی ہے، اب اللہ کا حکم پورا کرو، منہ دھو۔ مولا نے بھی اپنے محبوب کے اتنے ادب کو ایسا پسند فرمایا کہ اب اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی بات مانی اس نے میری ہی مانی، اس نے میری ہی مانی ہے۔ تو احباب گرامی، یہ نعمتیں سرکار کے طفیل ہمیں ملی۔ آئیے ان عظمتوں کا، رفتوں کا، حضور کی ایک ایک نسبت کا احترام دل میں بٹھائیے تاکہ دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے، اور یہ جگمگاتا ہوا دل لے کر جب آخری لمحے میں داخل ہوں گے تو موت عمدہ ہوگی، چونکہ کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ جب قبر میں جائیں گے قبر منور ہو جائے گی، پل صراط سے گزریں گے حضور کی دعا سے ایک ہی قدم میں باہر اتر جائیں گے، اور جب میزان عدل پہ جائیں گے حضور کی نسبتوں کا احترام کرنے والوں کو سرکار کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ میں تمام دوست احباب کا مشکور ہوں کہ آپ تمام دوست احباب تشریف لائے۔